ہمیں وجدان جامی مل گیا ہے، ہمیں وجدان جامی مل گیا ہے، ذوق جوانی مل گیا ہے، وظیفے کے لیے ہم سب کو آقا تیرا اس میں گرامی مل گیا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، انشاءاللہ نہ رہے گا روز کوئی یا محمد محمد پکارتا رہو، انشاءاللہ نہ رہے گا روز کوئی یا محمد محمد پکارتا رہو۔ بڑیاں بجتا والا ہے نام نوری کر کر ذکر ہو سینہ ٹھارتا رہو، جنہوں یاد کریے وہ بھی یاد کرتا، بڑھ کے طالب نبی مختار کرو، فتح چمے کی قدم فاروق تیرے نعرے پاک نبی دے مارتا رہو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت احتشام حضرت علامہ ابو بکر چشتی صاحب کے ساتھ بڑے بشرحان سرحان مصطفیٰ جناب گل محمد صاحب تشریف لائے، مقدسوں کی تشریف لائے اور مختصر وقت میں بارگاہ مصطفی میں اپنی حاضری پیش کرے۔ دعا سے بلند کیا کیجیے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔ پیر میرے پیر میرے توفہ گھر چنگیاں دی یار نسبت انجے جویں دکان عطا سوچتا کھاوے لئیے نہ لئیے بھولے میرا مرشد اچا میں اچا دے سنگ لائی صدقے جاوا ان اچیا تو جننی میں انال صدقے جاؤ ان اچیاں کو جننی میں اللہ نبھائی تجھیڑیاں گلیاں آپے یوڑیاں چڑھن مدینہ اونچایاں
سبحان اللہ نظارہ پاک دے بچیاں دل چ پانی تو صدقے جا جے کوئی ایک وار منگدا ہے جے کوئی ایک وار منگدا ہے سو وار دیندے نے دیوانے جو بھی منگدے نے شاہ علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو قلب محمد کا چین کہتے ہیں، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ گڑتی وچ نبی دا پیار شامل نبی نبی نہ کریے تے کی کریے، جدی جدی گڑتی نبی دا پیار شامل ہے بابا دے بلند بولے نعرہ رسالت، گڑتی وچ نبی دا پیار شامل نبی نبی نہ کریے تے کی کریے، ذکر ہو دیا سنگیاں بیلیاں کا گھڑی گھڑی نہ کریے تے کی کریے۔ سب تو پہلا عاشقاں دے پیر راز شناسہ مصطفیٰ، راز دے ساتھی تے مزاج دے ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی شان اپنی محبتاں پیش کرنے لگے، او توڑ تک سارے گج وج کا کو سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق ہے یار ایسا یارے غار دی یاری دے کیا کہنے، ابو بکر صدیق ہے یار ایسا یارے غار دی یاری دے کیا کہنے، چکیا کندیاں تے لاڑا دو جگ دا خضر ایسی سواری دے کیا کہنے، کرنا چاہنا میں غار نو صاف آقا اور دی ارض گزاری دے کیا کہنے، اور ڈنگ سب دا کھا کے چپ بیٹھیں تیری فرما برداری دے کیا کہنے۔ مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو وفا صدیق اکبر کی، اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی، اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی، نبی تعریف کرتے تھے ثنا صدیق اکبر کی، زمین پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں، زمین پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں، کہیں گے داستان ہو سما صدیق اکبر کی، کیونکہ نبی دا پیارا جہاں دا دلبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، نبی دا پیارا جہاں دا دلبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، کل صحابہ تو ہے جو بڑھ کر صدیق اکبر، صدیق اکبر، اور باپا عائشہ صدیقہ لائے ادھر نبی دی رفیقہ لائے، مشیر شفتائے فاتح خیبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، تے عادل عمر عظیم عمر اہدگار عمر، شان عمر فاروق سے محبت نہ جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ، عادل عمر عظیم عمر اہدگار عمر، محبوب کبریا کی دعا کا ثمر عمر، پہلی اذان سے گونج اٹھی کعبہ کی فضا، ایمان لائے جب شہ بالا گوھر عمر، تے کوئی نہیں عثمان غنی ورگا جدی ذات حیادہ پیکر، کوئی نہیں عثمان غنی ورگا جدی ذات حیادہ پیکر ہے، جندے حصے وچ دو نور آئے جڑا آپ عطا دا پیکر ہے، جتو آج دی عزت ہر سکھیا رب دی منشا دا پیکر ہے، اور ہر ایک پیر جندوا راجہ خضر وفادہ پیکر ہے، کہ کیوں علی دے نام دا ورد کریے دی آسرا فقیران آئے، گج بج کیا کو سبحان اللہ، کیوں علی دے نام دا ورد کریے دی آسرا فقیران آئے، پہنی علی دے نام سے ٹھنڈ سینے اسم علی سہارا دلگیران آئے، علی مان دران دے سخی داتا کھے ننگے مسکینہ اسیران آئے، اور نعرہ حیدری صفدری مار سجنا رخ بدل دا دے پر تقریر آئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علی علی مولا مولا علی مولا غوث تب سارے علی علی کرتے، حکم علی دا چلے اسمان ہوتے سورج چاند
ستارے علی علی کر دے، غنچے پھول پتے علی علی کر دے، سارے ماہ پارے علی علی کر دے، او غم خوشی اندر بدل جان تھائیں میں جدو غمہ مارے علی علی کر دے، گج وقت کے بولے نعرہ حیدری نعرہ حیدری، لیکن غوث کرم فرماؤں دے نے او بیڑے بندے دانے نے او کسے میدان میں ہر سکتے جڑے غوث دے نعرے داندے نے، نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ آستانے میں چھبر شریف۔ بے حد شکریہ حاضرین علی احتشام۔ اب میں ایک ایسی عظیم ہستی، ایک ایسی عظیم خطیب کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب بھی ان کا نام آیا تو اسی حوالے سے سنا ہے کہ تقریر کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ عمر گزر گئی، بارگاہ مصطفی میں ہدیہ پیش کرتے ہوئے، گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے بڑے ہی احسن طریق سے، بڑے اچھے انداز سے، بڑے اچھے ڈھنگ سے اس طرح کہ جب بھی منبر پہ بولتے ہیں گرہ ستاروں کی کھولتے ہیں۔ ابو بکر چشتی صاحب جب بھی منبر پہ بولتے ہیں گرہ ستاروں سے کھولتے ہیں، ستارے لفظوں سے ٹوٹتے ہیں، اجالے اونٹوں سے ٹوٹتے ہیں۔ کبھی یہ طوفانی گفتگو ہے، کبھی یہ باران جستجو ہے، کبھی گرج ہے، کبھی کڑک ہے، کبھی مہک ہے، کبھی چمک ہے۔ عجیب رخ میں جمال دیکھا، علم و فن کا کمال دیکھا، عجیب دیکھی ذہانت ان کی، بے مثل ہے خطابت ان کی، رسول حق پہ نظر جما کر، رسول حق پہ نظر جما کر، حسینیت کا علم اٹھا کر بلائے حق کو ابھارتے ہیں، بات دل میں اتارتے ہیں۔ محمد عربی حاضرین محترم خطیب اہل سنت، زینت اہل سنت حضرت علامہ ابو بکر چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بہت ساری باتیں آج رات انشاءاللہ FM 93 ریڈیو پاکستان سے 10:30 بجے رات کا ملاقات ہوگی۔ سنیجا فارحانہ نعرہ سے استقبال، نعرہ تکبیر، سارے آباد چڑھے جائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علی چھبر شریف، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الامین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی
ایک مرتبہ پھر محبت نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ صدر ذی وقار عاشق نبی مختار شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہ المنتسلی، فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید احمد شاہ صاحب زیدہ اقبال روح، فخر السادات حضرت پیر سید نصیر احمد شاہ صاحب زیدہ شرف روح، خطیب اسلام حضرت علامہ پیر سید سلمان شاہ صاحب زیدہ روح، دیگر حضرات مشائخ و علماء کرام اور میرے نہایت ہی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر چند دن پہلے مدینہ طیبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سلامہ کے بجرے دروداں دے تحفے اور محبتاں دیاں سوغاتاں پیش کرنے واسطے حاضر سی، تو موڑا کنیال تو میرے انتہائی محبت کرنے والے عزیز حافظ جہانگیر صاحب نے ٹیلی فون کر کے حضرت پیر سید نصیر احمد شاہ صاحب کا محبت بھریا پیغام مجھ تک پہنچایا کہ آستانہ عالیہ چھبر شریف کے سالانہ اور صفات کی خواہش ہے کہ اس پروگرام میں تو بھی حاضر ہو۔ میں اگرچہ طبیعت میری علیل سی اور خیال سی کہ واپسی تو بعد میں چند دن آرام کر کے پھر کتاب کا سلسلہ شروع کرنا گا، مگر سید زادیہ کی دعوت کو بھی مدینہ پاک کی سرزمین کے ساری زندگی کے سرکار نے ٹکڑے ہاں کے پال کے جوان ہوئے ہیں۔ ساڑھے ماں باپ نے سرکار کی نوکری کی تھی کہ انہوں نے مہربانی جان لگیاں سن کی اس سے نوکری دے لا گئے، تو میں اس نیت دے وعدہ کر لیا کہ سیدہ اور سے حاضر ہوں گا، سیدہ دیاں دعاواں بھی ملن گیاں تے نگاہاں بھی ملن گیاں۔ خدا کا شکر ہے کہ بعد مطابق آتی نصیب ہوئی۔ پروگرام کافی دیر سے شروع ہے اور آپ حضرات نے قرآن حکیم کی تلاوت بھی سنی، علماء نے خطابات بھی سنے، سرکار نے ثناخانہ قرآن سنی۔ میرے عظیم بھائی حضرت علامہ مختار احمد رضوی صاحب نے انتہائی حسین خطاب کو نوازے۔ میں بھی کچھ دیر چند گزارشات پیش کروں گا۔ حضرات محترم، سچی بات ہے کہ ساری زندگی اپنی زبان پہ نہ شرک کا مال پائے نہ بدعت کا سودا رکھے۔ سرکار کی محبت کا مال ہے، بڑا کھرا سودا ہے، پوری دنیا تقسیم کر رہی ہے۔ مال پسند آیا تے رکھ لگے ہونے تے گاٹ میرے کو بڑے دے، اس کی احمد کے سوا کچھ میرے پاس میرا سفر بھی دیکھ لو اپنی سبحان اللہ بھی دیکھ لو، اس کی احمد کے سوا کچھ میرے داماں میں نہیں۔ واللہ باللہ تاللہ یہ وہ شہر ہے جو کسی شاہ کے ایوہ میں نہیں، اس کی احمد کے سوا کچھ میرے داماں میں نہیں۔ یہ وہ شہر ہے جو کسی شاہ کے ایوہ میں نہیں۔ میں ناروے
دارالحکومت اوسلو میلاد النبی کانفرنس میں خطاب کر رہا تھا، میں کیا وہ بشر بھی ہیں، بجا کہتے ہو یہ بھی تو کہو۔ اللہ نے ولی نے اس قیام والوں سادہ عقیدہ علیہ سنت آئے ہوئے کہ جڑا نبی نو بشر نہ مننے وہ کافر ہے۔ یہ سنیت الزام ہے کہ سنیت ان کی بشریت ہے ملک میں۔ میں کیا جڑا نبی نو بشر نہ مننے وہ کافر ہے۔ بڑی لمبی داڑھی والا ایک بندہ سامنے بیٹھا کہنے لگا واہ پیر جی سینے سے ٹھنڈ پا دیتی آ، میں کیا ہضم ہو جائے تے ولی گل نہیں کر دیا۔ یہ لگا اپنے کچھ رہتا ہے میں کیا اثر سوچتا سی رکھے جیڑا نبی نو بشر نہ مننے کافر ہے، جیڑا نور نہ مننے بندے دا پتر ہو بھی نہیں۔ یہ بشر کا ذکر قرآن میں آیا ہے تو نور بھی تو قرآن کی ہے، وہ بشر بھی ہیں۔ بجا کہتے ہو یہ بھی تو کہو ان سا انسان کوئی محفل میں نہیں، کوئی تے پیش کرو اس کمری والے جیسا، اور جو محمد کے صحابہ سے خصومت رکھتے ہیں۔ بات نہیں ہوگی رسول اللہ کے صحابہ کے اپنی دیا زمانہ کر دینا، جو محمد کے صحابہ سے خصومت رکھے بات ایمان کی ہے تو ہلکا ہے ایمان ہے۔ بدقسمتی نال پاکستان میں دو ایسے حکومتیں ہیں جنہاں پورے ملک کا امن تباہ کر دیا۔ ایک پر نصیب نے جو نبی پاک دے در والیاں کی عظمت بیان کرتے ہیں کہ گھر والیاں کی تنقید کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بس وقت نے جو در والیاں کی عظمت بیان کرتے ہیں، گھر والیاں کی عظمت بیان کرتے ہیں تو در والیاں کی تنقید کرتے ہیں۔ جیڑا نبی دے در والیاں نو مننے تے گھر والیاں نو نہ مننے انہوں خارجی کیا جاتا ہے، تے جیڑا گھر والیاں نو مننے تے در والیاں نہ مننے انہوں رافضی کیا جاتا ہے۔ کہ دربار شریف چھبر شریف آن والوں جڑا دونا دے جوڑے چوٹ کے سیر سے رکھے انہوں سنی کیا سریفی زبان میں کسی شاعر نے حد کر دیتی ہے ایک ربائی سنیا دا عقیدہ بند کر دیا۔ وہ کہتا ہے جیدہ لقب فاروق آدم ہے، جیدہ لقب فاروق آدم ہے، ہر قدم دے بجلی شان ہے، جنہیں دین تو گھر قربان کیتا اس مرد کا نام عثمان۔ ساڑھے پاکستان میں پور مار کے کہتے ہیں سرکار کو انشاءاللہ میں تو سچی گل پہ کرنا تصویر کی چاہنا ہونی چاہیے۔ جنہوں نے سبحان اللہ ہوتی ہے تسی دے ہاتھوں باقی کباڈیاں کو پوچھ لو آپ کو سبحان اللہ۔ جیدہ لقب فاروق آدم ہے، ہر قدم تے بجلی شان ہے، جنہیں دین تو گھر قربان کیتا اس مرد دا نام عثمان ہے۔ اسہاں حبدار شریفاں دے صدیق دا بہو احسان ہے، تیرا نام علی تو سڑتا ہے ساڈی سمجھ دے وچ شیطان۔ جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں۔ ہمارے گھر میں فضا نہیں ہے کہ ہم پہاڑوں کو مانتے ہیں۔ جو روشنی کے امین ٹھہرے
ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں. ہمارے گھر میں غذا نہیں ہے کہ ہم پہاڑوں کو مانتے ہیں. ہمارے داماد 5 تن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں. ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو اسی در والیاں کو بھی صدقے تے گھر والیاں کو بھی. اجدہ عظیم شان ایمان حضور کی بلا فخر السعادات کی سید عنایت علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سے فاصلہ مقدس ایمان اور انہوں نے پہلو بھی انہوں نے عظیم فرزند حتمان محسن حسن سنت حضور کی بلا پیر سید استخاص شاہ صاحب کی آرام فرمانے دیوے بلتے پہلے ہیں یہ بار بلتے سامنے بچ بلتے ہیں یہ بلتے نہ اٹھے سے پروانے ساڑھا قیدہ اللہ والے مردے نہیں بلکہ انتقال مکانی کرتے ایک کار تو دوسرے کار قرآن پاک کی اس آیت پاک کا کچھ حصہ میں نے عنوان گفتگو بنایا ہے. ادھر بھی اللہ نے غار والیاں ولیاں کی بات کی جنہوں کیا جانتا ہے اصحاب غار. ولی غار میں چلے گئے سو گئے غار میں جا کے کہ کتنا ستے رب کو پوچھنے فرمایا بَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ. کیا لگا ہے سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کا معنی ہے بادہ پاک ہی. یہ ساڑھے کہنے کا پاک نہیں وہ پہلو ہی پاک ہے. یہ ساڑھے کہنے کا فائدہ ہے وہ کہنے کہ اسے بار بار پیار نہ رکھا گے نا سبحان اللہ وہ ایک کرم دا دریات چھال مارے گا. اللہ فرمائے گا فرشتیوں میں تے پہلو ہی پاک ہاں. اے یار کی امتی کہتے پیار نہ پاک پاک دے نعرے پہ مار دے نے فیصلہ کیتا ہے انہاں نو پاک کر کے انہاں دے گناہ بھی معاف. اس لیے اللہ کہے گا پچھلے دھوتے جان میں سودا کرتے دلنے نارے سبحان اللہ نہ بندہ جانتا رہتا ہے. 90 نیکیاں ملدیاں نے 90 گناہ معاف ہوتے ہیں 90 درجے بلند ہوتے ہیں. سب تو بڑا فائدہ ہے لنگر واسطے کام ہو جائے. اس واسطے پیار اللہ کو سبحان اللہ. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ. غار جو اس سلوک ہے کتنا عرصہ 300 سال. وَزْدَادُوا تِسْعًا. اللہ فرماتا ہے 9 سال اور زیادہ کر لو. 309 سال ولی غار وچ ستے رہے. صدقے جائیے انہاں ولیاں دی عظمت ہو جے رب دا پیار لے کے پہنچ جاتا ہے. رات جان پہ ایک بندہ کلوٹا سی کیا لگا کدھر چلی ہو کہ رب دی یاد کرنے واسطے میں بھی نال آ جا. انہاں کیا اور ٹریا کے پیچھے پیچھے وہ کتا بھی ٹر گیا. ولیاں نے مڑ کے دیکھا تو کتا بھی آتا سی. کتے نے مالک کو کہنے لگے کہ تو ساڈا سنگ کرنا ہے تو کتے کو پچھانا. وہ پتھر چک کے کتے کو ماریا. اللہ اکبر. جب پتھر ماریا تو کتے نے کی دل کی تختی تے میری بات پتھر ماریا. فقام القلب على رجليه. وہ کتا اپنے پچھلے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. ورفع يديه الى السماء. اگلے ہاتھ نہ چک لے اگلے پیر ہاتھ بڑھا کے دعا واسطے گہایت دائی دعا والی شکل بنا لی. فقام القلب على رجليه. پچھلے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. ورفع يديه الى السماء. اوپر منہ کر کے نہ ہاتھ چک لیا. تو کہنے لگا زبان سے دیتی ذرا گل کر دی توفیق دعا کر دی دیر سی فناتا کر کتا بول اٹھیا. کہنے لگا انی احب الاولیاء والصالحین.
کے ولیاں تے نیکاں نال پیار کرنے والا تسی میں کیوں مارتے ولیاں نے آخیا گل یہ تو یہ کتا اسی ہاں ولی ولیاں دی کتیاں نال لگدی نہیں انہیں آخیا بابا جی نہ لگن دی وجہ ایک اللہ کے ولی نے آخیا کتے بھوکدے نے اسی بھوکن والے پسند نہیں کرتے میں فیصلہ بات تقریر کی سویرے ایک مولوی پہ آ کے بچوں بچوں سانو کتا پہ آتا میں آخیا میں تو کتے کی گل کرنا تھی خیر کر اس نسل بھی ہر گل کھیت کے اپنے وال لے فرمایا بھوکن والوں اسی پسند نہیں کرتے کتا کہنے لگا بابا جی چلو شکر ہے پتہ لگ گیا ہے کہ ناپسندگی کی وجہ بھوکنا یہ نہ بھوکنا تے لے جاؤ ایک اللہ کے ولی نے آکیا کیسیاں گلاں کر رہے ہیں کتا ہو کے کہنے نہ بھوکنا انہیں کیا بابا جی میں کتا ضرور ہوں پر کتا ہو کے اتنا مینوں بھی پتہ ہے ولیاں نوں نہیں بھوکنا وعدہ کرنے نہیں پہنچا گا دروازے سے بہ جاؤں گا شور نہیں بجاواں گا خاموش میرا دے خاموش چوکیدارا کرا ایک اللہ کے ولی نے آخیا کتیا جی دے راہ سے نکلیا نا ساڈا سب تو بڑا محافظ ہو سنو کسی دے پہلے دی زور نہیں اتر رو کے کہنے لگا تو تے نہیں پر میری مجبوری ہے فرمایا کی مجبوری ہے جبر شریف آن والوں جنہی گل کتے کی تھی اور ترجمہ عارف کری نے کی واقعیاں محمد بخش اللہ تھوڑی قبر تے قرآن رحمتہ نازل نہ کرے مسلمانوں کہ جبر شریف فوجنا ہوندا تے میاں صاحب جبر دے چکر نہ لاندے کچھ تو بات ہے سید تیرے میخانے میں کہ دور دور سے میخار آگے میاں صاحب نے پھر ترجمانی کی تھی اس کتے میں میاں صاحب فرماتے تھے کتا تمہارے حال کر کے لگا منو لے جاؤ میں دروازے اگے بہ جاؤں گا وعدہ کرتے نہ میں بھوکاں نہ میں ٹوکاں نہ میں شور مچاواں کہ شاید ولیاں دے سنگ رل کے میں بھی بخشیا جا بڑی بڑے لجپال ہوندے نے اللہ کے ولیاں نے آکھیا واہ واہ ہو کے کتا تے نہ بھوکن دے وعدے پیا کرنا کہ تو کتا ایڈا وفادار ہے نا اسی ولی بھی بڑے لجپال ہونے ہاں نہ بھوکنا تیرے ذمے جنت لے جانا میرے نہ بھوکنا تیرے ذمے جنت لے جانا میرے ذمے ولی چلے گئے غار دے اندر کتا بہ گیا غار دے اندر میں روایت نہیں ہوں آیت پڑھ اللہ نو ولیاں نو نہ بھوکن والے کتے دی بہن والی ادا پسند فرمایا واہ کتیا بھوکنا تیری فطرت ہے کہ فطرت ولیاں پیچھے پیا بدلنا ہے ولی نے میری تے میں بھی قسم ربوبیت جب تک تیرا ذکر نہیں ہوگا گا میرا قرآن نہیں پڑھنا کتے دے بہن والی ادا رب کو پسند آیا کچھ نہیں سائد لی سو فرمایا وَقَلْبُهُمْ انہاں دا کتا راجیاں دا نہ بنی جیویاں چٹھیاں دا نہیں بنی وَقَلْبُهُمْ باسطٌ ذراعیہ
کے بیٹھا ہے، بازو کھول کے بیٹھا ہے، دامن پسار کے بیٹھا ہے۔ اس آیت ولیاں دے کتے دے بین دا صرف طریقہ بیان۔ اچھا ایمان رسو اللہ فالتو گفتگو کرتا ہے، فضول گفتگو دی شان دے لائق، بے مقصد بے معنی گفتگو اللہ کی شان نہیں، کتے دے بین کی ادا کیوں بیان۔ میں اپنے پیر و مرشد اپنے استاد حضور قبلہ بابا جی سرکار دی بارگاہ سبق پڑھ گیا، ایک سوال کیتا، اللہ فضول گفتگو نے کردا دی شان دے لائق نہیں، رب کی لوڑ سی کہ کتے دے بین والی ادا بیان کیتی ہے کہ انہاں دا کتا انہاں دے بوئے تے چوکڑی مار کے بیٹھا ہے۔ بابا جی کو پہ کہ لوگ فرمان لگے ابو بکر اصل حکمت خدائی کرتا ہے، پر میری سمجھ بھی یہ بات ہوتی ہے اللہ کتے دے بہن والا طریقہ بیان کر کے قیامت تک بندیاں نو ولیاں دے بوئے تے بہن دا طریقہ بیان جدو بیٹھو ولیاں چھوڑ کے بیٹھو، دامن پسار کے بیٹھو۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس میں میرا خطاب سی، بڑا زمانہ ہو گیا 15-16 سال کہ میں حرم والے کو دار پیا جاواں کہ انکاری والے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرے کہنے لگا پیر صاحب کدھر چلے ہو؟ میں کیا داتا صاحب کیوں؟ میں کیا داتا کا ذکر کرنا ہے؟ کہنے لگا ولیاں کا ذکر کر دے تو لبدا تھی۔ میں کیا ساریاں گلاں دسیاں تیرے منہ تو پانی آ جائے۔ میں اپنا ہاتھ چھڑا کے نا اودا ہاتھ پھڑ لیا، کہتا ہے ہاتھ چھوڑ۔ میں کیا پتر یار کی کھان والا ہوں تسلی کرا کے چھوڑ۔ میں کیا صوفی جی تسی قرآن پڑھتے ہو تو لب کر دی کیا لگا میرے سوال کا جواب ہے؟ میں کیا پتر ایک ہے تیرے سوال کا جواب۔ کیا لگا تو مولوی ہے تیرے نہیں پتا قرآن دے کر ہفتے 10 نیکیاں ملدیاں نے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ میں کیا میرے پتہ ہے ایک گل تے تیرے کو سننا چاہتا تھا، اچھا یہ 10 وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ انہیں وچ ولیاں دے کتے دے بہن دا ذکر ہے کہ کتا بوئے تے چوکڑی مار کے بیٹھا ہے۔ جدوں یہ آیت پڑھاں گے کہ ہر حرف تے 10 نیکیاں ملن گیاں کہ نہیں؟ پہلا جی ابو بنا کے کہنے لگا ہاں نیکیاں ملن گیاں۔ میں کیا صوفی 10 گناہ بھی معاف ہوں گے کہ نہیں؟ کہنے لگا ہوں گے۔ میں کیا 10 درجے بھی بلند ہوں گے کہ نہیں؟ کہنے لگا ہوں گے۔ میں کیا روز کرا کے تھوڑی مت ماری گئی ہے جنہاں نے کتیاں کا ذکر کریے گناہ معاف ہوتے ہیں انہاں دا اپنا کریے۔ اللہ اکبر۔ اسی آل سنت کچھ نصیب ہو کہ اسی اللہ کے ولیاں نے دامن نہ رکھ سکے۔ پتہ تجھے کہ سید ہے اس پہ آئے اور یہ سید کا رہنا پتہ ہے کتنا لڑکا ہے۔ بڑی میری بخشش واسطے دینا اکبر یا شہزادہ دے دینا، اصلت یہ بچہ ہوتا تیرا کہ تیر مروا کے آ گیا ربا اے سودا کرنے سے کر لے بچے لڑنا تے لے لینا میری امت کے گناہ معاف کر دے۔ ایسا نہیں پڑھ کر صبح کا وقت ہے نئی قرآن کے دروازے سے دستک ہوتی ہے، سنیاں دا پیر عید نکلیا، مومنہ دا امیر نکلیا، صحابہ دا بشیر نکلیا، مصطفیٰ دا پیر نکلیا۔ دروازے کے منگتا بڑا عجیب کھلتا ہے، یا علی سلام ہوئے، فرمایا علیہ السلام، یا علی بڑے دور آئے بڑی امید آئے، سنے تیرا منگتا کدے خالی نہیں گیا؟ حیدر اقتدار سوچی پہ گئے، تیسرا دن میں میرے چولہے آگ بھی نہیں پڑی، شہزادے پاکے چلے، یہ بھی گل سچی کرتا ہے میرا منگتا کدے خالی نہیں گیا۔ فرمایا مانگو منگتے آپ کی مانگنا ہے۔ منگتا رو کے کہنے لگا یا علی بڑے دور تو آئے ہیں، سوالی بڑھ کے آئے ہیں، ایک یا منگتا آج تک تیرے دروازے تے نہیں آیا ہوئے گا۔ فرمایا کی منگنا ہے مانگ۔
اج کیتی اپنے رب دے نام تے اپنا بیٹا حسن مینوں دے ایک لمحے واسطے حیدر قرار خاموش ہو گئے. سوالی بھی حسن ہے تے حسن ہوئے جڑا سر تو سینے تک کبھی والے دی تصویر ہے. یہ بھی گل سچی ہے میرا بھگتا کبھی خالی بھی نہیں گیا. منگتا کہنے لگا یا علی میں سنیا تسا کدے سوچیا بھی نہیں سی. تو میں منگتیا سوچتا ہی بھی ہے. حسن صرف میرا بیٹا تے نہیں نا فاطمہ دا بھی ہے. اگر وہ میرا حصہ ہے جو فاطمہ دا بھی ہے میں اپنا حصہ تے بخشیا ذرا ٹھہر جا میں ماں کو حصہ پہنچوا. حضرت مولا علی اندر آئے سیدہ مسلح تے بیٹھے حیدر کرام نے سلام کر کے فرمایا فاطمہ اج بڑا عجیب منگتا دروازے تے آئے. یا علی کی منگتا ہے؟ فاطمہ حسن پتر منگتا ہے. یا علی تسا کی سوچی ہے؟ فاطمہ خالی حسن میرا نہیں تیرا بھی ہے. میں اپنا حصہ تے بخش دیتا ہے تیرا بخشوانا ہے. کائنات میں ایسا فخی کرانا کسے نہیں کیا ہوگا. سیدہ مسلح تے کھڑو گئیا یا علی اسی رسول دے گھر والے ہاں ساڈے دروازے تے ہر قسم دے منگتے ہوندے نے. منگتا حسن منگنا ہے ادا تسی دیو ادا میں دیاں انعامات سخاوت نہیں. منگتا کی یاد کرے گا حسن تسی دے دیو حسین میں شبیر و شفر دی امی زہرا. شبیر و شفر دی امی زہرا. چھبر شریف ہونے والوں نبی دے گھر بھی ہے جمی زہرا. شبیر و شفر دی امی زہرا نبی دے گھر بھی ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا. شبیر و شفر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا. فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا. رب نو سجدے کرن بھی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا. سردیاں دی رات مک گئی ہے فاطمہ کا یہ پہلا سجدہ نہیں ہو گیا. نماز مکمل کر کیا کیا ربا تیری رات ہو گئی فاطمہ کی امت واسطے بات نہیں ہوگی. کوئی ایسی رات سے بڑا میں جی پا کے بات کروں. رب سجدے کرن دی خاطر رات منگتی ہے لمبی زہرا تے رات سجدے کریں دے گزری کدے بھی رج کے نہ سمی زہرا. رات سجدے کریں دے گزری کدے بھی رج کے نہ سمی زہرا. اور دیئے پردے دنیا دے کجن آئی. پردے دنیا دے کجن آئی. کون؟ جناب زینب دی امی. پردے دنیا دے کجن آئی جناب زینب دی امی زہرا. خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے پتران دا کمی زہرا. اگر یہ بات میں کہہ دیا تو میں حق بجانے باں خدا دے خزانیاں دے قاسم مصطفیٰ نے تے مصطفیٰ دے خزانیاں دی قاسم فاطمہ زہرا. تو میں دو نکلاج کر رہا سا سیدہ دے اس سے آئے. یہ تو دشمنوں بھی خیر ملتا ہے سلام کرنے والے کو کیوں نہیں خیر ملے. اللہ اس آفتاب میں سلام خدا کی قسم اٹھا کے کہنا ہے یہ اتنا لجپال کرانا ہے اتنا لجپال آسانا ہے کہ جڑا اس بغیر منگتا بن کے آئے نا
کملی والے اس کو خیر کر حضور مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اللہ سب کو حضور دا مدینہ دے مدینہ پاک دی گلی سے رب دا مائی جا رہے ہیں، سامنے تو ایک نوجوان پینڈو سادے جے کپڑے پائے ہوئے نہیں تے آ رہے ہیں، نبی کریم کے چہرے وال ویکھیا، ساری زندگی اتنا سونا چہرہ نہیں سی دیکھا، جلوہ مصطفیٰ گم ہو گیا، گم ہو کے کہتا ہے ماں اس ملک تھوڑا نام کی ہے۔ امام الانبیاء مسکرا کے فرمایا اسمی محمد رسول اللہ، میرا نام محمد ہے، میں اللہ رسول ہوں۔ وہ دی اکھاں چاسو آ گیا تے رسول اللہ کے چہرے والے دیکھ کے کہتا پیدا کرنے والے دی قسم تھوڑا چہرہ دیکھ کے نا رسول اور وچ کوئی شک نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ حضور کا کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھن دی دیر سی نبی پاک نے پڑھ کے اپنے سینے ڈال لیا، اور جنہوں وڈیرے کول نہیں بیٹھ سکتے کملی والا سینے پہ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے ایک صحابی ملک شام وچ گئے نا، تو شام کے بازار پہ جان کہ کسی نے روک کے پوچھا ذرا ٹھہر جا بھائی، میں بڑا امیر آدمی ہوں، میں دنیا دے بڑے تو بڑے عطر خریدے نے کہ میں خوشبو نال بڑا پیار کرنا ہے، یہ بھائی کہڑی خوشبو تیرے کو آ رہی ہے یہ کتوں ملی تھی؟ انہوں نے آخیا نا کتوں ملتی ہے، جیسے آپ کی چیخ نکلی، رو کے کہنے لگا یار وہ دکان بند ہو گئی۔ انہیں آخیا کدو کھلے گی، انہیں آخیا شاید القیامت کو کھلے گی۔ کہنا کیڑی دکان کی گل کرنے کتوں میں کھولے گا، رو پیا سی آ گئی، کہنے لگا میری کن دے خارش شروع ہو گئی، چھوٹے چھوٹے دانے نکل آئے، میں اپنے کریم رسول دی بارگاہ عرض کی تھی آقا خارش پڑیے، دانے نکل آئے نے، رحمت عالم نے فرمایا ذرا کن تو کپڑا ہٹا، میں کپڑا ہٹایا، رسول نے اپنا ہاتھ میری پیٹ تک ملیا، ہاتھ ملتے جا رہے سن، دکھ دور ہوندے جا رہے سن، میری خارش ختم ہو گئی، خدا دی قسم ہے ادھوں تو میرے جسم وچوں خوشبو آ رہی ہے، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی اٹھا گئے۔ یہ حضور کے ہاتھاں میں رگڑ دی خوشبو میرے جسم تو آ رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے اپنے سینے لا لیا، سینے لا کے فرمایا اسلام دی مبارک کو بھی ماں اس ملک تیرا کی نام ہے؟ سادہ جیا بندہ رسول اللہ کا متھا چوم کے کہتا ہے اسمی ظاہر، میرا نام ظاہر۔ اگے اگے سرکار پیچھے پیچھے مصطفیٰ کا دیوانہ، حضور مسجد نبی پہنچے، رحمت عالم نے وضو کی تھا، انہیں بھی جوتا بھر کے اپنے رسول کی نقل شروع کر دی۔ حضور نے نماز شروع کی تھی، نماز میں ہوتی نہیں سی پر مصطفیٰ کی کافی کرتا جا جسے آبا کہتے ہیں نالے نماز بھی اپنے نالے اوکڑ اوکڑ کے بدعا دا چہرہ دیکھا، پہلی نظر بھی تو دل دے بیٹھا رسول اللہ پہ دیکھے۔ صحابہ کہتے ہیں دھوکاں تے رہتا سی تے بدوسی حضور نہ بڑا پیار کرے تے سبزی بیچے مدینے دی منڈی سی، رحمت عالم پیچھے آ کے نماز پڑھی، حضور کی زیارت کرے، قدم بوسی کرے، چلا جاوے۔ مگر گزرتا گیا، ایک بار نبی پاک نے فرمایا ظاہر جدوں میں میرے سامنے بیٹھ کے تے اکھاں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا تے لوگ کے کہنے یا رسول اللہ مینوں ویکھن تو منع نہ کرے، جی کردا سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تکدا ہر بال میرا اوکھ بن جاوے، محتاج نہ میں کسی آنکھ دا۔ وقت گزرا گیا، حضور دے کول بندہ زیارت کردا دعا لے کے چلا جاتا،
پیر بھائیوں کے آپس میں پیار ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ نے فرمایا ہوئے ظاہر نبی پاک نے خالی سچی محبت کرنا ہے، نبی پاک نے کدے کوئی سبزی کا تحفہ بھی دیتا ہے. روٹی کہنے لگا یار میں حضور کے پیار سے اتنا آگے چلا گیا اس پاس میری توجہ ہی نہیں کی. شکر ہے تو میری توجہ اس پاس پھیری ہے. اچھا یہ دس میرے نبی پاک کو سب تو زیادہ کیڑی سبزی پسند ہے؟ عبداللہ نے آخیا کدو شریف بہت پسند. ساری سبزیاں حضور کدو شریف نال بہت محبت کرتے ہیں. ظاہر ہو کے کہنے لگا تیری مہربانی بس یار ہوں میں جانا کبھی والا جانا ہے سرکار دے کدو کھیت میں آ کے کدو توڑے سامنے رکھ کے دیکھے انہاں میں اچھے اچھے لوے لوے سونے سونے کیڑے خوبصورت کدو حضور واسطے وکھرے کرے. ایک رومال بنایا اس رومال بھی سرکار دے کدو دھو کے لپیٹنے منڈی کا ٹوکرا رکھنا سر پہ یاراں دے کدو لانے سینے کا منڈی ٹوکرا رکھنا حضور دی بارگاہ چ آ گئے. یا رسول اللہ میرے آقا میرے ماں باپ قربان ہو جان میں کدو کیا توڑتا سن آقا میرے کدو بڑے اچھے لگے نے قبول فرما دو. اتنے کدو لے کے آیا میں نبی پاک دیا کئی بیویاں نے حضور جہے گھر جان کے پسند والی سبزی پکی اس عشق دی ریت جہاں تھی خدا نہ ادا بے خدا نہ قرا بے خدا جتھے چاہے چکا دے بے عاشق دا سر نہ ایک کعبہ تے نہ کربلا. نبی پاک نے بڑی محبت نال کدو لے لے بلال نے فرمایا جا کے ہمیں تقسیم کر دے. ظاہر بڑے خوش ہوئے کہ سرکار نے میرا توبہ قبول کی. نیت کر لے جب تک سبزی چلتی ہے نا لوگوں کدو پسند نے میں روز ہی کدو لیا. دوسرے دن پھر کدو لیا ہے تیسرے دن پھر. ایک دن نبی پاک نے فرمایا بلال جی لگ پا یہ ظاہر میرا بڑا دیوانہ غریب آدمی ہے انہوں کسی دسیے میں میرے کدو پسند نہیں. یہ غریب روز لے کے ہوتا ہے کہ بلال یک طرفہ دوستی اچھی نہیں ہوتی. یہ غریب یہ نہ سمجھے خالی میں ہی تحفے دینا نبی پاک نے کدے میں تحفہ نہیں دیتا. آئندہ کدو لے کے آوے نا کہ کمرے ٹوکرا پہ ہوگا کھجوراں دا تو لے کے آویں میں انہوں کھجوراں دیاں. حضرت بلال کے حضور دے رازدان سن. صبح ظاہر نے کدو لے آندے بلال نے ٹوکرا رکھیا حضور نے مٹھ بھری نہ کھجوراں دی فرمایا ظاہر لے کھجوراں کھا. اسے رومال وچ کھجوراں پوا لیاں اکھا رسول نے مکھڑے تھے ایک ایک کھجور کھائے جان اٹھی جیب وچ پائے جان. کھجوراں کھا کے دعا لے کے منڈی چلے گئے. دوسرے دن پھر کھجوراں ملیاں تیسرے دن پھر کھجوراں وہ کدو پیش کرن کھجوراں پیش کرن. کسی غریب آدمی نال محبت کرو کہ وڈیا آیا جاتا ہے. ایک دن حضرت ظاہر سادہ بندہ مدینے کی منڈی چنگی گرم سی بھری ہوئی سی منڈی تے حضرت ظاہر کھڑے ہو گئے اوے منڈی والو تسی خالی سبزیاں بیچیا کرو تانوں کی پتہ ہے نبی پاک نال میری یاری کتنی گہری ہو گئی. تانوں کی پتہ ہے ساری دوستی کتنی پروان چڑھ گئی ہے. ہن تے ساڈا پیار اتنا بڑھ گیا ساڈے توفیاں دے لہن دے شروع ہو گئے. سادہ جی بندہ مدینے دی منڈی چ حضور دی دوستی دا دم پھڑ گیا. حضور دی ایک صحابی نے اعلان سنیا غصے نال دوڑ کے حضور دی بارگاہ چ آیا یا رسول اللہ وہ ظاہر کدو نہیں ہوندا وہ مدینے دی منڈی یا رسول اللہ کہندا میری نبی پاک نال یاری لگی ہے تسی سدرا تے بھائی خدا دے بھائی اور ٹھوکا نہ بندو انہیں جرأت کیوں کیتی ہے منڈی تہاڈی یاری دا اعلان کیتا ہے. رسول اللہ دی آنسو نکلائے فرمایا تو آپ اعلان سنے کہنے لگا آقا میں سنیا میں اسے وقت دھیان منع کرو کیوں منڈی دوستی دعوے کرتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ بلال سلمان کی سلطان غریب بندہ میرے نال کرتا پیار مدینے کی منڈی کو نے میری دوستی نے دم بھرے ہے. منڈی والے غریب میں پوچھا نہ آکھن ظاہر کا نہ بسیو میں منڈی جا کے اودی یاری تے مہر لاؤ قریب کائنات میں کوئی ایسا. صبح ظاہر آئے کدو لے کے حضور نے کھجوراں دیتیاں چلے گئے. منڈی مدینے دی گرم ہوئی کملی والے چل پہ منڈی پر حضور دے صحابہ پیچھے پیچھے نبی کریم جنا رستیاں تو گزر دے سن کئی کئی دن خوشبو ہوتی تھی. نبی پاک منڈی گئے حضور نے اشارہ کیتا کوئی نہ بولے اس
اس پاس ہو گئے اس پاس ظاہر دی کھڑ سی اگے ٹوکرا رکھیا ہے سبزی پیا بیچدا ہے نبی کریم نے تیز تیز قدم اٹھائے پیچھوں جا کے جفا پا لیا ایک ہاتھ سجی ہاتھ تے رکھیا دوجا کبھی تے گھٹ کے سینے نہ لا کے فرمایا پوچھ میں کون مجھ میں کون ظاہر کی خوشبو آ گئی سی پر کبھی والا خیال آیا کہ میں 10 استانا میں پہچان گیا کسی سرکار ہو کبھی والا جفا چھوڑ دے گا پتہ نہیں پھر کلے جب پہ دلوں بیٹھے رہا حضور نے سینے میں لا کے فرمایا مجھے میں کون ہوں ظاہر نے کوئی جواب نہیں دیتا کیا لگا ہوئے منڈی والوں ادھر دیکھو کتنے سونے کدو نے لبے کدو نے جنہیں میرے کدو نہ دیکھے پچھتائے گا دیکھو تے صحیح دل پہ آلاندا ہے پر دیکھ لو وہ یاری ہے کہ نہیں پوری منڈی کو بکھانا چاہتا ہے میں کیا سی یاری تساں مذاق کیتا تیری کتنے یاری دیکھو نا یار ہے حضور نے دوسری باری فرمایا بولنا میں کہوں ظاہر نہیں بولیا او منڈی والوں کدو لے لو کدو لے لو کدو لے لو کملی والے نو پیار آ گیا رسول نے پھر گھٹ کے سینے لایا فرمایا منڈی والوں پتو لے لو پتو لے پوری منڈی خاموشی چھائیے دو ہی آواز اٹھ رہے ہیں غلام دا دوجا آقا دا غلام کہتا ہے کدو لے لو آقا کہتے ہیں بدو لے لو بدو لے لو پگ لا کے گلے پڑی اللہ رسول نے اپنی دے کے کہتا ہے غلام مصطفیٰ بن کر میں پی کے جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں پی کے جاؤں مدینے میں اور محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہ منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے عاشق کملی والے دا محفل نو سجا کے بیٹھا ہے قبر چ لیٹ کے فیض دے خزانے مر رہے خوش نصیب ہو کہ سید دے آستانے تے آئے ہوئے یہ بات میں کہہ دیاں تو میں حق بجانب ہاں کائنات میں جتنی مسجدہ نے یہ بیت اللہ شریف دیاں برانچاں نے جتنے ولیاں نے روزے نے گنبد خضرا کی یہ نبی پاک کے ڈیپو ہولڈر نے جو حضور نے اپنے جب کھیرے ہوئے کہ میری امت کو میرا خیر دے دیو اللہ اس آسمان میرا خیر جاری ساری رکھے دوڑ والے نے میں جوڑ کی اتفاق کرنا میں مشکور استادات کا کہ جنہوں نے دعوت میں مدینہ پاک پہنچائی اللہ اس آسمان میرا خیر سے قیامت کو جاری کر کے جو آیا اللہ کی جوڑی بنے اس تو بڑی کوئی دعا نہیں اللہ سب کو آج رکھی رسول اللہ کی زیارت سے آخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا لطف ہویا جی بڑے محظوظ ہوئے ہیں میں پہلے عرض کیتی سی کہ سارا سرمایہ نے
کہ بڑا قیمتی سرمایہ نے سڑا. اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی دراز فرمان. تک لو ساری زندگی اللہ اور اللہ نے رسول نے نہ تو پڑھنے گزری اور ہوں بھی اس عمر کے بھی آپ نے تقریر اور آپ نے جڑا